اچھا، اب الحاکم کے بارے میں تھوڑا سا بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کی ہسٹری بھی بہت زبردست قسم کی ہے۔ اب یہ 13 سال کی عمر میں یہ خلیفہ بن جاتا ہے، لیکن تاریخ کے ماہرین جو ہے وہ دو گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ بہت شاندار حکمران تھا اور بہت شاندار سوچ کا مالک تھا، یہ زیادہ تر شیعہ لوگ کہتے ہیں۔ دوسرا گروہ جو سنی گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ذہنی مریض تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ ظالم تھا، اور یہ نقطہ نظر جو ہے کہ یہ بہت ہی ظالم انسان تھا اور ذہنی مریض تھا، سنیوں کا جو ویو پوائنٹ ہے یہ زیادہ مشہور ہوتا ہے ہسٹری میں۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں تو یہ بھی دیکھتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل قسم کا انسان تھا، غصے کا کہتے ہیں بہت زیادہ تیز تھا یہ۔ مثلا گاؤں میں جہاں یہ رہتا تھا، اس کے پاس کوئی گاؤں ہوگا، وہاں کتے بہت بہت بھونکتے تھے رات کو، تو اس نے پورے گاؤں میں تباہی مچوا دی اور اس گاؤں کے جتنے بھی کتے تھے ساروں کو مروا دیا۔ عدالتوں کو کہتا تھا کہ آپ دن میں آپ سو، اور عدالت کی جو کارروائی ہے وہ رات کو آپ جاری رکھیں۔ اس نے کچھ سبزیوں کو اگانے اور کھانے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی۔ مصر کی ایک ڈش ہے ملخیہ، اس کو بھی کھانے بنانے پہ اور اس کے کھانے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی۔ رات کو گھوڑے پر سوار ہو کے صحرا میں جاتا تھا، بہت ہی خطرناک قسم کا یہ کام تھا، خاص طور پہ رات کو، لیکن وہ اس طرح کی چیزیں کرتا تھا۔ دشمنوں کو بہت ہی برے طریقوں سے مارتا تھا، تشدد کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد ان کو قتل کروا دیتا تھا، مروا دیتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ معافی نہیں کسی کی مانتا تھا، اور صلح بھی پسند، صلح کسی سے کرنا جب ایک دفعہ دشمنی ہو جائے تو صلح کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ چرچ آف دا ہولی سپلکر، یہاں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ، کرسچنوں کے مطابق حضرت عیسیٰ کو کروسیفائی کیا گیا تھا، سولی پر چڑھایا گیا تھا، اور اس کے بعد اسی جگہ کے قریب ان کی لاش کو رکھا گیا تھا۔ کرسچن مذہب کے مطابق اس چرچ کو اس نے بری طرح تباہ کروا دیا تھا۔ چیس کھیلنے پر اس نے پابندی لگا دی تھی، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ چیس میں خود اتنا اچھا نہیں تھا۔ تو کافی خردماغ قسم کا یہ اس کے سین کھینچا ہوا ہے اس کے بارے میں۔ اس کے وزیر جو تھے وہ گھبراتے تھے کام پر آنے سے، کہ کہیں یہ ہمیں مروا نہ دے، تو ڈرتے تھے اس سے بہت زیادہ۔ لیکن پھر ایک اور گروہ ہے کچھ تاریخی ماہرین کا، خاص طور پہ شیعہ ماہرین کا یہ نظریہ ہے کہ یہ بہت ہی اچھا آدمی تھا، اور اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ماں جو تھی اس کی کرسچن تھی۔ ایک یہ وہاں دارالحکمت کے نام سے ایک جگہ کھولے گا قاہرہ میں، اور الحاکم مسجد کی تعمیر کروائے گا، اور کافی سنیاسی قسم کی، سادی قسم کی زندگی گزارتا ہے ان لوگوں کے مطابق۔ اسماعیلی مذہب کی فروغ میں اس کا کافی کردار ہے۔ یونانی فلسفہ، سائنس اور اسلام کے ملاپ میں اس کا کافی ہاتھ تھا۔ یہودی اور کرسچن لوگوں کو اپنی حکومت میں اہم سرکاری عہدوں پہ بھی رکھتا تھا یہ، اور یہودی کی ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ یہ انصاف پسند تھا اور علم کو ترجیح دیتا تھا، اور برابری پر یقین رکھتا تھا۔ یہ نہیں کہتا تھا کہ صرف مسلمان ہو تو صرف اس وجہ سے تمہیں عہدہ ملنا چاہیے، برابری پہ جس کی بھی کوالیفیکیشن سے تھیں اس کو بڑے عہدوں پہ رکھتا تھا۔ بڑے دل کا مالک تھا ان لوگوں کے مطابق، اور اچھائی کی فروغ کرتا تھا، اور برے لوگوں کو نکال دیتا تھا اور ان کے ساتھ ان کو سزا دیتا تھا۔ تو یہ دو بہت ہی مختلف قسم کے اس کے بارے میں خیالات رکھے جاتے ہیں۔ اب کیا سچ ہے کیا غلط یہ ہمیں بالکل صحیح طریقے سے نہیں معلوم ہوگا، لیکن جو مرضی آپ الحاکم کے بارے میں کہہ لیں، لیکن ایک چیز آپ کو ماننی پڑے گی کہ یہ دارالحکمت جو اس نے بنائی، یہ بہت زبردست ادارہ اس نے بنایا، اور یہ جس طرح المامون نے بغداد میں حکمت کا گھر یا بیت الحکمت جو بنائی تھی، یہ اس کے پائے کا اس نے یہاں دارالحکمت بنائی۔ اب ان جگہوں پہ آ کے کام کرنے کے لیے، سائنسدان بلانے کے لیے، یہ جو خلیفہ تھے یہ بلاتے تھے سائنسدانوں کو، اور سائنسدان جو تھے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا اس وقت کم ہوتے تھے،
اس قسم کے علم رکھنے والے لوگ بہت کم تھے، تو وہ زیادہ تر اکیلے کام کرتے تھے اپنے. تو جب ان کو موقع ملتا تھا ایک جگہ اکٹھے ہونے کا اور سائنسدانوں کے ساتھ اور میتھمیٹیشین کے ساتھ اور ماہر فلکیات کے ساتھ، تو آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ دیتے تھے. تو یہ ایک میگنیٹ کی طرح کھنچے آتے تھے ان جگہوں پہ، اور یہاں پر اسی لیے ان مسلمان شہروں میں بہت سارے ایجادات ہوتی تھی، اور ان ایجادات کی بنیاد پر ترقی ہوتی تھی. تو یہ ایک خاص چیز تھی جو اور دنیا میں کہیں نہیں دیکھی گئی، اس طرح کے مرکز جو تھے. تو یہ اس کو داد دینی پڑے گی الحاکم کو کہ اس نے یہ چیز یہاں پر بنائی، دارالحکمت. اب دارالحکمت میں درخواست کوئی بھی دے سکتا تھا، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے آپ مشہور ہو یا آپ گمنام شخص ہو، آپ درخواست دے کے تو یہاں آ کے کام شروع کر سکتے تھے. تو بغداد کی جو بیت الحکمت تھی، اس کے تقریباً 100 سال بعد یہ یہاں پر یہ دارالحکمت بنائی اس نے، اور بہت سارے سائنسدان بغداد سے بغداد کو چھوڑ کے یہاں قاہرہ آنے لگے. الازہر مسجد اور مدرسہ اور یونیورسٹی بھی یہاں تھی، اور قاہرہ میں اس وقت تک بہت سارے محل تھے، باغات تھے، اور یہ دانشوری کا ایک شہر مانا جاتا تھا. الحاکم کو پتہ چلا کہ ابن الحاتم نے دریائے نیل کے سیلاب کو روکنے کا پلان ایک بنایا. تو الحاکم نے کہا کہ اس کو بلاؤ یہاں. سیلاب جو تھا دریائے نیل کا، وہ ضروری بھی تھا لیکن ایک مسئلہ بھی تھا. وہ ضروری اس لیے تھا کہ الیگزینڈریا کا جو شہر تھا وہ بالکل نیل کا دریا جب نیچے بہتا ہے مصر میں تو وہ بڑھ جاتا ہے، اور ڈیلٹا ایک میں بہتا ہے. ڈیلٹا کہتا ہے جب ایک دریا بہت سارے چھوٹے دریاؤں میں بہہ جاتا ہے، اور ان چھوٹے دریاؤں کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ اس کو ڈیلٹا کہتے ہیں. اور یہ ڈیلٹا، نائل ڈیلٹا جو ہے، یہ کافی فرٹائل جگہ ہے، یہاں پر کاشت کے لیے کافی یہ اچھی جگہ ہے. تو کاشت کے لیے ضروری بھی تھی یہ جگہ، خاص طور پہ الیگزینڈریا جو شہر تھا اس کے قریب کی جگہ. لیکن سیلاب تو پھر سیلاب ہوتا ہے، سیلاب تباہی بھی کرتا ہے. تو یہ چاہتا تھا کہ ابن الحاتم اس چیز کا کوئی حل نکالے کہ سیلاب ہو بھی لیکن اس طریقے سے ہو کہ بہت زیادہ نقصان نہ ہو اور کاشت میں فائدہ بھی ہو. اب ابن الحاتم کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اس حل میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں، لیکن اس آئیڈیا کو یہ عمل میں لانے میں کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ ایک تو دریا یہ بہت چوڑا تھا، دوسرا اس کا ڈھلان جو تھا وہ بہت کم تھا، اور پانی کا بہاؤ بہت زیادہ تیز تھا، اور اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ یہ اس مسئلے کو حل کر پاتا. تو اب یہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ جو خلیفہ ہے یہ تو بالکل پاگل دماغ کا مالک ہے، یہ تو مجھے چھوڑے گا نہیں، میں اس مسئلے کا حل جو ہے میں نہیں نکال سکا، تو اب کیا ہوگا. تو اس کو اپنی زندگی کی فکر پڑ گئی. تو اس نے اس کا حل یہ نکالا، اس نے کہا اگر میں خلیفہ سے زیادہ پاگل ہونے کا ڈھونگ رچاؤں تو ہو سکتا ہے خلیفہ مجھے نہ مارے اور مجھے معاف کر دے. تو ڈر کی خاطر اس نے یہ ڈھونگ رچایا کہ میں پاگل ہو گیا، اور پھر خلیفہ نے جو ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور اس کو چھوڑ دیا. تو اب پتہ نہیں یہ اصل میں ہوا تھا یا نہیں، لیکن کچھ ماہر تاریخ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا.